السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پرجوش فیملی۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بہت سے بہادروں اور جذبہ جنگ سے سرشار لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور بھلا ایسا کیوں نہ ہو؟ عظیم عثمان غازی کے سائے میں رہنے والے لوگ کیسے بے مثال جنگجو اور محب وطن نہ ہوں۔ اس اعلیٰ ریاست کے بانی عثمان غازی کی شخصیت ہی تو سب کے لیے مثال تھی۔ نہ صرف ان کے چاہنے والے ان کی بہادری، جنگی صلاحیتوں اور اعلیٰ ارادوں سے متاثر تھے، بلکہ ان کا اخلاق بھی سب کے دلوں پر خوب اثر انداز ہوتا تھا۔ ایسے کردار کی بات کریں گے جو عثمان بے کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر ان کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی سا کردار نہیں ہے، بلکہ وہ پہلا بازنطینی کمانڈر تھا جو مسلمان ہو گیا، اور اس کارنامے کا تاج عثمان غازی کے سر ہی سجتا ہے، کیونکہ انہوں نے دشمنوں کو بھی اپنی اعلیٰ صفات سے سحر انگیز کر رکھا تھا۔ وہ شخص جس نے دوستی اور وفاداری کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ عثمان غازی کا بازنطینی ساتھی، جسے دنیا آج کوشے میال کے نام سے جانتی ہے، سب اس اہم کردار کی تاریخ جاننے میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ اس لیے اہم تاریخی حقائق کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوشے میال، جس کی تاریخ میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی وجہ اس کی عثمان غازی کے ساتھ دوستی تھی۔ وہ پہلا بازنطینی تھا جس نے اپنی ریاست سے بغاوت کر کے عثمان غازی کی حمایت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ کوشے میال کا بازنطینی نام مائیکل کوسس تھا۔ اس نے عثمانی سلطنت کے قیام کے وقت عثمان غازی کا خوب ساتھ دیا تھا، اور پھر اسے سلطنت عثمانیہ میں ایک منفرد مقام بھی حاصل ہوا۔ تاریخ اسے عثمان بے کے وفادار دوست اور کمانڈر کے طور پر جانتی ہے، جو کبھی بازنطینی رئیس کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ بلجک اور انحصار کے درمیان بازنطینیوں کا اہم سرحدی علاقہ اور ہرمن کایا قلعہ مائیکل کوسس کے کنٹرول میں ہوتا تھا، لیکن کوسس کی ابتدائی تاریخ کے بارے کچھ اختلاف بھی ہے۔ تاریخ دان جوزف ون ہیمر نے دعویٰ کیا تھا کہ مائیکل کوسس کا تعلق بازنطینی شاہی خاندان پیلیولوگس سے تھا، جنہوں نے کئی سو سالوں تک حکومت کی تھی۔ خیر، زیادہ دلائل اور روایات کے مطابق سب متفق ہیں کہ کوشے میال ہرمن کایا قلعے کا گورنر تھا، اور یہ کہ وہ ایک یونانی تھا۔ کوسس کی دین اسلام کی طرف رغبت خاصا دلچسپ واقعہ تھی، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مائیکل کوسس اسلام قبول کرنے سے قبل ہی عثمان غازی کا بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا۔ دونوں کے تعلقات پہلے سے ہی کافی خوشگوار تھے۔ ان تعلقات کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایسکے شہر میں ترکوں اور بازنطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں کوسس پکڑا گیا تھا۔ اسے قیدی بنا لیا گیا تھا، مگر اس کے رویے یا پھر بہادری کی وجہ سے عثمان غازی نے اسے رہا کر دیا تھا، اور یہ واقعہ دونوں کے تعلقات کو ایک زبردست موڑ کی طرف لے گیا۔ چونکہ مائیکل کوسس ایک یونانی تھا تو مقامی لوگ اسے اپنا رہنما مانتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ عثمان بے کی بھی حمایت کرنے لگے تھے۔ کوسس مسلمان ہونے سے قبل بھی عثمان بے کا جنگی اتحادی بنا رہا تھا۔ اس نے عثمان غازی کے مشیر اور سفارتی ایجنٹ کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ بازنطینیوں تک عثمان غازی کے الفاظ کو صحیح معنوں میں پہنچانے والا مائیکل کوسس ہی ہوا کرتا تھا۔ اب کوسس کب اور کیسے مسلمان ہوا، یہ کافی دلچسپ سوال ہے، لیکن اس بارے مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ خیر، اس بارے لکھا گیا ہے کہ وہ 1304 سے 1313 کے درمیان مسلمان ہوا تھا۔ بہت سے روایات کے مطابق اس کی اسلام سے محبت کی وجہ عثمان غازی کی دوستی اور ان کا اعلیٰ اخلاقی رویہ تھا، یعنی عثمان غازی کے اخلاق نے اسے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر بعض دلائل کے مطابق مائیکل کوسس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا تھا، اور اسی خواب کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد کوشے میال زیادہ تر عثمان غازی کے ساتھ ہی رہا، ان کی تمام فتوحات میں ان کا ساتھ دیا، اور پھر ان کے بیٹے اور جانشین اورحان غازی کے سفارتی مشیر اور ایلچی کے طور پر بھی اہم کردار ادا کیا۔ کوشے میال وہ پہلا عیسائی سمجھا جاتا ہے جو باقاعدہ طور پر عثمانی رایا کا حصہ بن گیا تھا۔
اس نے عثمانی سلطنت کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیے تھے۔ 1326 میں برسا کی فتح تک کوشی میال کا تاریخ میں واضح ذکر ہے۔ کوشی میال کی اولاد جسے تاریخ میال اولو کے نام سے جانتی ہے، خصوصاً ان کا 15ویں اور 16ویں صدی میں ذکر ہے۔ وہ اس وقت کافی مشہور ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ رومانیہ میں میال اولو عثمانی معززین میں سیاسی اور عسکری طور پر سب سے کامیاب خاندان سمجھا جاتا تھا، مگر ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ یہ مقبول خاندان ریاست کے اہم دفاتر یا پھر دیوان تک نہ پہنچ سکا۔ خیر، اب یہاں کوشی میال کا ایک بہت ہی اہم کارنامہ قابل ذکر ہے۔ وہ مسلمان ہو کر باضابطہ طور پر عثمان غازی کا ساتھی بن گیا تو اس نے بہت سے اہم امور میں اپنی ذہانت دکھائی۔ کوشی میال ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے عثمانی فوج کے اکنچی یونٹ کو متعارف کروانے کی تجویز دی تھی۔ یہ یونٹ ان بہادر فوجیوں کا تھا جو مختلف جگہ حملہ کرتے تھے اور حالات کو باقی فوج کے لیے آسان کر دیتے تھے۔ کسی بھی حالت میں یہ فوجی یونٹ پرامن نہ رہتے، ہمیشہ ہی دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے رکھتے تھے۔ یہ تجربہ اس قدر کامیاب ہوا تھا کہ اس کے بعد ریاست میں ایسے سینکڑوں یونٹ دیکھنے کو ملے تھے۔ ان عثمانی فوجی جتھوں نے یورپ میں خوف پیدا کر رکھا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی یورپی فتوحات میں ان فوجی یونٹس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ اتنا کامیاب رہا کہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ ان کامیاب حملوں کا تاج میال اولو اور مارکوچولو خاندان کے سر ہی سجتا ہے۔ کوشی میال کی نسلیں بھی یہی مصروف نظر آئیں۔ کوشی میال کے تینوں بیٹوں اور آگے ان کے بچوں نے بھی عثمانی سلطنت کے لیے یہ فریضے سر انجام دیے۔ اس کے تمام بیٹے اور پوتے اسی انداز میں عثمانیوں کی عسکری مدد کرتے نظر آئے۔ عبداللہ میال غازی کے تینوں بیٹے عزیز، بالٹا اور علی بے تاریخ کے اوراق میں اس عظیم کام کے لیے مانے جاتے ہیں، یعنی عثمانی تاریخ میں کئی سو سال تک میال اولو بھی نظر آتے رہے اور ان کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کوشی میال کی عثمان بے کے ساتھ بے مثال دوستی کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کی نسلیں بھی عثمانیوں کی وفادار رہی تھیں۔ 1326 میں برسا کی فتح کے بعد چونکہ کوشی میال کا تاریخ میں زیادہ ذکر نہیں ہے تو اس لیے ان کی موت کے بارے خاصے اختلاف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس فتح کے 2 سال بعد ہی 1328 میں وفات پا گئے تھے، لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ہرمن کایا میں دفن کیے گئے تھے، جبکہ بہت سے اہم تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان کی قبر ادرنے کی ایک مسجد میں ہے، جو کہ بذات خود میال غازی نے ہی تعمیر کروائی تھی۔ اور چونکہ یہ مسجد ادرنے میں ہے تو مطلب یہ ادرنے کی فتح کے بعد کا واقعہ ہے، اور ادرنے کی فتح کی بات کریں تو وہ سلطان مراد اول کے دور میں ہوئی تھی اور وہ 1361 کا دور تھا۔ اس لحاظ سے عبداللہ میال غازی نے طویل عمر پائی تھی۔ تاریخ دان کی ریوٹل کے مطابق تو وہ 1340 میں ہی انتقال کر گئے تھے، جبکہ جرمن تاریخ دان فرانس بیگنگر ایک غلط فہمی کے تحت انہیں غازی میال بے سے بھی ملا چکے ہیں، جو کہ عبداللہ میال غازی کے پوتے تھے۔ اسی وجہ سے کافی کنفیوژن دیکھنے کو ملی ہے۔ خیر، یہ طے ہے کہ کوشی میال اور ہان غازی کے دور میں موجود تھے، اور بعض دلائل کے مطابق تو انہوں نے سلطان مراد کا دور بھی دیکھا تھا۔ خیر، وہ اور ان کی اولاد سلطنت عثمانیہ کے لیے کسی قیمتی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ کچھ عرصہ قبل ہی ایک مزید پیش رفت ہوئی ہے اور معلوم چلا کہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے قدیم بچ جانے والا نمونہ اور ہان غازی کی سر کا ہیلمٹ نہیں ہے، بلکہ کوشی میال کی تلوار ہے۔ اس کا اعلان ترکی نے 5 دسمبر 2020 کو ہی کیا ہے۔ اس تلوار کو استنبول کے ملٹری میوزیم میں لے جا کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ویورز، یہ عظیم دوستی کی داستان آپ کو کیسی لگی؟ اور آپ کس مسلم ہیرو کی تاریخ جاننے کے خواہش مند ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔